الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں. کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. مسجدوں کے بارے میں اور نماز کہاں کہاں پڑھی جا سکتی ہے. حدیث نمبر 298. ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی مسجد دنیا میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی؟ آپ نے کہا مسجد اقصی. مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ جو بیت اللہ کے چاروں طرف. آپ کو پتہ سب سے پہلے دنیا میں کون سا گھر بنایا گیا تھا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی ہے بیت اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مسجد اقصی بنائی گئی. مسجد اقصی کون سی ہے؟ جو فلسطین میں ہے, جو ہمارا قبلہ اول تھا. میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا. پھر اس کے بعد تمہیں جہاں کہیں بھی نماز پالے وہیں نماز پڑھ لو. جہاں تم موجود ہو نماز کا وقت آ گیا وہیں نماز پڑھ لو. اسی میں ہی فضیلت ہے. اب نماز جو ہے ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے سوائے ان مقامات کے جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اب کن جگہوں سے منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے؟ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. کسی کوڑا کرکٹ اور نجس جگہ پر جہاں پہ لوگ اپنا گند پھینکتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اونٹ جو ہے یہ کینہ پرور جانور ہوتا ہے. بعض اوقات یہ اتنی بری طرح ضرب لگاتا ہے کہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بکریوں میں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ بکریاں نسبتاً مسکین جانور ہیں. سڑک پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سڑک لوگوں کا آنے جانے کی جگہ ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا کہ لوگ سڑک پر فٹ بال کھیل رہے ہیں. نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سڑک پر کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ہمارے لوگ وہاں پہ کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حمام میں نماز پڑھنا منع ہے. حمام میں لوگ نہا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی نماز پڑھنا منع ہے. حدیث نمبر 299. جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو انبیاء کو مجھ سے قبل نہیں دی گئی. اب ان وہ 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میری روب کے ساتھ مدد کی گئی. 1 مہینے کے فاصلے سے. میرا دشمن اب بھی میرے سے اتنا دور ہوتا ہے جتنا 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس پر میرا روب اللہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میری روب کے ساتھ مدد کی گئی. ابھی میرا دشمن میرے سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے تو میرا روب اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. یہ خاص جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی جو آپ سے قبل انبیاء کو نہیں دی گئی. اور میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. جون سا آدمی میری امت میں نماز کو پائے تو وہ نماز پڑھے. اب دوسری چیز جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی پاک رکھی ہے.
نہ صرف وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو پتہ مٹی سے ہی ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں، پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائی۔ آپ سڑک پر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پارک میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ جہاں سے چل کے آ جا رہے ہیں، لوگوں کے پاؤں لگ رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے مٹی ہوتی ہے۔ خشک مٹی جہاں پہ ہو وہ جگہ پاک ہے، ہاں گیلی مٹی جہاں پہ ہو وہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے، خشک مٹی پاک ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں۔ سڑک کے اوپر ویسے منع کیا ہے کیونکہ لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن سڑک کی سائڈوں کی جگہ ہے جہاں مٹی ہے، لوگ آ جائے، وہاں پہ کم لوگ آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خالی جگہ پڑی ہے، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت، صدقات، خیرات، قربانی، یہ ساری ایک اونچی جگہ پہ رکھ دی جاتی، آگ آتی اسے کھا لیتی، اور یہ چیز بتا دیتا جس کے صدقے کو آگ کھا لیتی کہ اللہ نے صدقہ قبول کر لیا، اور جس کے صدقے کو آگ نہ کھاتی اس کا صدقہ قبول نہ ہوتا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آسانی کی کہ ہم مال غنیمت بھی خود کھاتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی خود کھاتے ہیں۔ خود کیسے کھاتے ہیں؟ ہم نے نہ کھایا، ہمارے غریب بھائیوں نے کھا لیا۔ اسی طرح قربانی کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں، کچھ خود کھاتے ہیں، کچھ اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتے ہیں، کچھ غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اور اس سے پہلے نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، حضرت عیسیٰ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور تمام جہان کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ یہ چوتھی بات آپ کو عطا کی گئی، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ یہ ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا کہ جب تمام نبی شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے تو کون شفاعت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خاص شفاعت جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی سفارش، ایسی شفاعت جس کو جو رد نہ ہوگی، جس کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمائی گئی ہیں۔ آپ کو 1 مہینے کے فاصلے سے روک دیا گیا، آپ کے لیے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاکی کرنے والی بنا دی گئی، اور آپ کے لیے مال، صدقات، زکوٰۃ، قربانی، مال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ اور پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت خاص عطا فرمائی گئی۔ حدیث نمبر 301 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ مدینہ کے اوپر والے حصے میں ٹھہرے، ایک محلے میں جس کو بنی عمر بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 14 راتیں ٹھہرے، پھر آپ نے بنی نجار کو بلا بھیجا تو وہ اپنی تلواریں سجائے ہوئے آپ کے پاس آئے، تو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ اپنی سواری پر ہیں اور ابو بکر آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، مکہ والوں نے آپ سے دشمنی کی، آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا، اور مختلف قبائل سے 20-25 افراد نے مل کے آپ کے گھر کے گھر قتل کرنے کے لیے گھیرا پا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے نکلے، اور راتوں رات حضرت ابو بکر کے ساتھ مل کے آپ غار ثور میں جا چکے، 3 دن وہاں رہے، پھر 8 دن آپ کا سفر میں رہے، اور وہاں سے آپ پھر سب سے پہلے بنی عمر بن عوف کے محلے میں گئے۔ یہ جو تھا محلہ جو تھا قباء میں تھا،
تو وہاں پہ آپ 14 رہتے ہیں، اور پھر آپ نے بنو نجار کو بلا بھیجا۔ یہ بنو نجار جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال، آپ کی والدہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور آپ کی دادی سلمہ وہ عبد المطلب کی والدہ تھی، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور آپ کی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ تو آپ نے بنی نجار کو بلا بھیجا۔ یہ بنی نجار مدینے میں رہتے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں اپنے گلوں میں، اپنے جسم پر ہتھیار سجائے ہوئے تھے۔ ان کا طریقہ، عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کا بڑا شاندار استقبال کرنا ہوتا تو ہتھیار سجا کے استقبال کرتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ ہمارے ہاں سرحد میں ابھی تک، تو وہ ہتھیار تلواریں اپنے سینے پر سجائے ہوئے آ گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ قبا جو ہے یہ تقریباً مدینہ سے کوئی 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ آئے، جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کو یا 14 ربیع الاول کو آپ مدینہ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور ابو بکر آپ کے پیچھے تھے، آپ کے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بنی نجار آپ کے ارد گرد اپنی تلواریں سجائے ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اس شان سے آئے ہیں جیسے ایک بڑا حکمران شان سے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے نکلے ہیں تو راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، اور یہ پہلا جمعہ تھا۔ اس میں جتنے جمعہ پڑھنے والے مسلمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوئے، تقریباً 100 افراد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ بنی نجار کے لوگ آپ کے دائیں اور بائیں انہوں نے اسلحہ سجایا ہوا تھا، اور آپ کے وہ جلوس میں شامل تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے ہیں، تو آپ اس شان سے مدینے میں ایک حکمران کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کیا جاتا، آپ کی سادگی زیادہ نمایاں کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لوگوں کے گروہ کے ساتھ، یا ہماری زبان میں ایک بڑے جلوس کی صورت میں آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، جبکہ بنی نجار کے لوگوں نے آپ کے دائیں اور بائیں ہتھیار سجائے ہوئے، آپ یوں سمجھے جیسے آپ کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ہتھیار سجائے ہوئے آپ کے آس پاس آپ کے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ابو ایوب انصاری کے صحن تک آ گئے۔ اب جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ تو بڑی دیر سے منتظر تھے۔ اب لوگوں کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عصر کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر کر کے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ اب ایک یہودی نے وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھا اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو بتایا، آواز دی، لوگوں تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ اپنی گھروں کی چھتوں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں، بچیاں وطلع البدر علینا اس کے ترانے گا رہی ہیں، اور صحابہ میں سے ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر ٹھہرے۔ اب اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں میرے جانی ساتھ، تو میں نے اگر کسی ایک کے گھر میں نے ارادہ کر لیا تو باقی دل برا کریں گے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہاں ٹھہروں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری فوراً آئے، آ کے اپنا سامان پکڑا اپنے گھر لے گئے، اور وہاں پہ پھر آپ کی شان سے ٹھہرے کہ صحابہ آپ کے لیے روزانہ کھانے بھجواتے اور آپ پر جانے کو دیا کرتے تھے۔
وہاں پر آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے جب تک آپ کا مسجد نبوی تعمیر نہ ہو گئی، اور مسجد نبوی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ازواج کے لیے حجرے بھی تعمیر کیے، تو پھر آپ ابو ایوب انصاری کے جیسے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھے جہاں کہیں نماز انہیں پا لے، اور آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا تو بنی نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا اے بنی نجار میرے سے اس زمین کے احاطے کی قیمت طے کر لو۔ انہوں نے کہا کیا سمجھ آئی؟ وہ علاقہ وہ جو بنی جو تھا ابو ایوب انصاری کے درمیان تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر کے بالکل سامنے ایک جگہ ہے اور وہ جگہ بنی نجار کی تھی۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا اور آپ نے کہا کہ اس کی قیمت طے کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت تو اللہ ہی سے چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اسے بغیر قیمت کے قبول نہیں فرمایا۔ اس کی قیمت 10 دینار تھی اور یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قیمت ادا کی۔ تو اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو مسجد نبوی ہے یہ عین اس جگہ پہ ہے جس جگہ پہ اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی۔ یہ جو باب جبریل ہے مسجد نبوی کا، یہ عین اس جگہ پر ہے جہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھی۔ اسی کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے وہ پلاٹ جس پر مسجد بنانی تھی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں تو اس زمین کے اندر میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کچھ تھا۔ وہاں پہ کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ اب ان قبروں کو ایسا کیا گیا، اکھاڑ دیا گیا اور ان کو برابر کر دیا گیا، اور اس میں ویرانہ تھا اور اس میں کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین کی جو قبریں ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے اور اس ویرانے کو ہموار کر دیا گیا۔ کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے اور ان کھجور کے درختوں کو مسجد میں قبلے کی طرف لگا دیا گیا۔ یہ قبلہ ہے اور اس کی یہ دیوار ہے قبلے والی سائڈ کی، اس طرف ان کھجور کے درختوں کو لگا دیا گیا، اور ان کے کناروں پر پتھر لگا دیے گئے، اور لوگ پتھروں کو منتقل کرتے تھے اور وہ رجس پڑھتے تھے، ترانہ پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہ کوئی خیر نہیں آخرت کی خیر کے علاوہ، تو فاغفر للانصار والمہاجر، اور اللہ کے رسول جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ تو انصار اور مہاجرین کی بخشمات دے۔ تو یہ ترانے پڑے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے پیٹ پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور آپ صحابہ کے ساتھ مل کے مسجد نبوی تعمیر کر رہے ہیں۔ جو ہی مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو پھر اس کے بعد باجماعت نماز شروع ہو گئی۔ حدیث نمبر 302 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول پسند کرتے تھے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، یہ آیت دوسرے سپارے میں ہے قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم تیرا چہرہ آسمان میں پھرتا ہوا دیکھتے ہیں، اٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ فتوجہ نحو الکعبہ، تو اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ تبدیل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر لیا، اور لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ تھے، اور وہ بے وقوف یہودی تھے، انہوں نے اعتراض کیا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر یہ تھے۔
कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ए नबी यहूदियों से कह दो अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। यहूदियों को तकलीफ ये थी कि पहले मुसलमान हमारे किबले की तरफ में थे, अब जनाब अली इन्होंने किबला ही बदल दिया और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बनाई। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि मशरिक और मगरिब अल्लाह का है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी ने नमाज पढ़ी, फिर वो निकला। नमाज पढ़ने के बाद तो वो अंसार के लोगों के एक गिरोह पर से गुजरा जो कि असर की नमाज पढ़ रहे थे और वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। 16 या 17 महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद भी बैतुल मक़दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी है। उसके बाद आप दुआएं करते अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और रात को आपको इत्तला मिल गई कि किबला तब्दील किया जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स ने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अभी आपने बाज़ाब्ता इत्तला नहीं भिजवाई थी कि वो शख्स जो था वो अंसार के एक इलाके में गया, वहाँ लोग असर की नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके ही पढ़ रहे थे। तो उस शख्स ने कहा कि वो गवाही देता है कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है और आपने काबे की तरफ रुख किया हुआ था। तो वो लोग नमाज में ही काबे की तरफ मुड़ गए। इतने सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार थे की तरफ से हुक्म नहीं पहुंचा। उस शख्स ने सिर्फ इतना बताया है कि मैंने नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबे की तरफ मुड़कर पढ़ी है। तो लोग नमाज में ही मुड़ गए। अब नमाज में जब वो मुड़े तो आप ये देखिए ये बिल्कुल अपोजिट साइड है। जो बैतुल मक़दस है वो शिमाल की तरफ था और जो काबा है वो जनूब की तरफ था। आप यूं समझिए इमाम इस तरफ खड़ा है और पीछे सफ़ें खड़े हैं। अब इमाम वहां से मुड़ के आया और जनूब की तरफ आया पूरे निसफ दायरे की शक्ल में और जो सफ़ें थी वो उन्होंने भी अपनी जगह पर दी और इतना चलने से नमाज खराब नहीं हुई। लेकिन दोबारा आपको बता दूं नमाज के अंदर चला जा सकता है नमाज के मकसद से, दुनिया के मकसद से चलेंगे ये जायज़ नमाज के नमाज के अंदर चला जा सकता है। पीछे भी मैंने आपको बताया था हज़रत अबू बकर जो थे आपने अगली पीछे हट सफ में हो गए, नमाज में खराबी नहीं वाक़ई। हदीस नंबर 305 हजरत आयशा की हदीस है कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा ने जिक्र किया एक गिरजे का जिसको उन्होंने हबशा में देखा था। ये उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हिजरत हबशा की थी। ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात हैं। तो इन्होंने हबशा में एक गिरजा देखा था जिसका नाम मारिया था। उस गिरजे का नाम मारिया है, उसमें तस्वीर थी। तो इन दोनों ने इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। तो आपने फरमाया कि ये जो ईसाई लोग थे जब इनके अंदर कोई नेक आदमी मर जाता तो ये उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें ये तस्वीरें लगा देते। आज भी अगर आप चर्चिज में जाएं तो हजरत मरियम की तस्वीर लगी होती है, हजरत ईसा की तस्वीर लगी होती है। तो ये लोग ऐसा करते थे और उसमें ये तस्वीरें बना देते थे। तो ये लोग मखलूक में से बदतरीन लोग हैं अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन। तो लिहाजा उनका ये अमल अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास सबसे ज्यादा बदतरीन लोग होंगे। क्या मतलब कि कब्रों के ऊपर मस्जिदें नहीं बनेंगी। कुरान मजीद में जहाँ पे सूरह कहफ में असहाबे कहफ का किस्सा है, वहाँ पे कुरान मजीद में एक आयत है लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। जब असहाबे कहफ जो थे इनका मौजज़ा लोगों ने देखा और असहाबे कहफ जिंदा होने के बाद दोबारा सो गए तो लोगों ने कहा कि हम इनके जो ये जगह है इसके ऊपर एक मस्जिद है। तो ये जो तरीका है ये उन लोगों का था। हाँ, इस्लाम का तरीका क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बदतरीन मखलूक ये लोग अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन सबसे बदतरीन मखलूक होंगे।
جو کہ قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اللہ کے رسول کی صحبت اتنی طبیعت خراب تھی کہ آپ اپنے منہ پر کبھی کپڑا ڈالتے کبھی کپڑا ہٹاتے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو تم لوگ مسجد بنا لو۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی، کون سی بات کہ اللہ کے رسول کی قبر کو مسجد بنا لیا جائے، تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی جگہ پر رکھی جاتی۔ آپ کی قبر کہاں تھی؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں، تاکہ لوگ وہاں پہ مسجد نہ بنا لیں، سوائے کہ ہمیں خوف تھا کہ اس کو مسجد بنا لیا جائے گا۔ اب جو ہے حضرت عائشہ کا حجرہ آپ کو پتہ ہے مسجد سے علیحدہ ہے، مسجد جہاں پہ ختم ہوتی تھی ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے یہ بعد میں مسجد میں شامل ہوا۔ حضرت عمر نے مسجد کی توسیع، مسجد نبوی، حضرت عثمان نے بھی مسجد نبوی کی توسیع کی، انہوں نے حضرت عائشہ کے حجرے کو اس میں شامل نہ کیا۔ بعد ولی مسجد نبی کی زیادہ توسیع کی اور مسجد نبی میں شامل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے مسجد نبی میں اس کو شامل تو کیا، لیکن اس کے گرد بڑی اونچی دیواریں اٹھا دی، بہت اونچی دیواریں اٹھا دی تاکہ یہ مسجد کا حصہ نہ رہے اور یہ مسجد سے علیحدہ۔ حدیث نمبر 308 حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، وہ دونوں کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت قریب تھا اور آپ کی حالت یہ تھی کہ کبھی اپنا چہرہ اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈالتے اور جب دم گھٹتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے، ایسی حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ وہ ڈرتے تھے جو انہوں نے کیا تھا، کنہوں نے کیا تھا؟ یہود و نصارہ نے، ایسا نہ ہو مسلمان بھی کر لے، لیکن مسلمان بھی پیچھے نہ رہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ عقیدت میں مبالغہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 309 عبید اللہ خولانی کی حدیث ہے کہ انہوں نے عثمان بن عفان کو یہ کہتے ہوئے سنا جب لوگوں نے انہیں کہا، جب انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اصل بات یہ ہے حضرت عمر نے مسجد نبوی کی توسیع کی، لیکن انہیں صرف جگہ وسیع کی اور اس کو ویسے ہی رہنے دیا جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ کچی تھی، اینٹوں نہیں پتھروں اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبی کی چھت جو تھی کھجور کے جو ٹہنیاں تھیں ان کی تھی اور اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے گئے تھے، اور جب بارش ہوتی تو اس میں سے بارش بھی ٹپکتی تھی۔ اسی طرح مسجد نبی کا جو صحن تھا مٹی کا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عثمان نے اپنے دور میں مسجد نبی کی توسیع کی اور انہوں نے اس میں سرخ پتھر لگوایا۔ لوگوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ نے اس کو زیادہ شاندار بنا دیا ہے، تو اس وقت حضرت عثمان نے جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے بہت باتیں بنا لی، اور میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو اللہ کے لیے گھر بنائے، مسجد بنائے، جس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ اس کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بنائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ میرے لیے جنت میں بڑا شاندار گھر بنائے، اسی لیے میں نے مسجد نبوی کو شاندار بنایا ہے۔ تو لہذا کیا آپ کو پتا چلا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بناتے ہیں۔ آپ چھوٹی مسجد بنا دیں چھوٹا گھر بنے گا، آپ بڑی مسجد بنائیں بڑا گھر بنے گا، آپ جیسا بنائیں گے، جیسی مسجد بنائیں گے ویسی ہی آپ کے لیے جنت میں آپ کا محل تیار ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدیں بنانے والا بنائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ اس دن میں نے السلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ لوگ کہیں گے یا اللہ کس کو جرأت ہے تیرا ہمسایہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے ہمسائے وہ لوگ ہیں جو مسجدیں آباد کر، مسجدوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں اللہ کے ہمسائے بننا ہے؟ مسجدوں کے ساتھ تعلق سے کیا مراد؟ مسجدیں بنائیں، مسجدیں آباد کریں، مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کے انتظامات میں شامل ہوں، مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، یہ ہوں گے اللہ کے ہمسائے۔ کیا خیال ہے؟ ہم اپنے گھر بڑے ڈیفینس میں بناتے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں بناتے ہیں، بڑا مہنگی زمین لے کے، کسی کو یہ بھی خیال آتا ہے میں اللہ کے ہمسایہ بنایا، میں مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں۔ مہنگی سے مہنگی جگہ تو ہم دنیا میں لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کاموں کا شوق نہیں آتا۔ میں آپ کو ان کاموں کا شوق دلاتی ہوں۔ اللہ کے رسول ان کاموں کا شوق دلاتے تھے۔ اپنے بچوں کو مؤذن بنائیں، اپنے بچوں کو اول وقت نماز پڑھنے والا بنائیں، اپنے بچوں کو خوبصورت قرآن پڑھنے والا بنائیں، اپنے بچوں کو 5 وقت مسجد میں جانے والا بنائیں، اپنے بچوں کو بنائیں، یہ شوق دلائیں بیٹا تم نے سب سے پہلے جانا ہے صف میں، تاکہ تمہیں سب سے پہلی صف میں جگہ ملے، اور یہ شوق دلانے ہیں۔ بتاؤ ماؤں نے، یہ مائیں شوق دلاتی تھیں، بچے جہاد میں جا کے اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ 15 سال کے بچے، 15 سال کے 2 بچے ہیں، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جمو، ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ 15 سال کے بچے، ہمارے 15 سال کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں سوائے ماؤں کو تنگ کرنے کے، اور سوائے کھیل کود کے، اور سوائے موبائل کھیلنے اور فرمائشیں کرنے کے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ ماؤں کا کام ہے۔ حدیث نمبر 312 زید بن ارکم کی حدیث ہے کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، ہم میں سے ایک اپنے بھائی سے اپنی ضرورت کی بات کر لیتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا للصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے خاموش ہو کر فرما بردار ہو کر کھڑے ہو۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اب ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز میں سلام کرتا، آپ اس کا جواب دے دیتے تھے، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد خاموشی کا حکم دے دیا گیا۔ حدیث نمبر 313 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے لیے بھجوایا، میں چلا گیا، پھر میں واپس آیا اور میں نے وہ کام کر لیا تھا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے انہیں سلام کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، تو میرے دل میں دکھ ہوا، جس کو اللہ جانتا ہے۔ صحابہ کو اس بات پر بھی دکھ ہوتا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں اور اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے، اور اتنا دکھ ہوا کہ اللہ کو بتا۔ صحیح، تو میں نے اپنے دل میں کہا شاید اللہ کے رسول میرے سے ناراض ہو گئے، شاید میں نے دیر کر دی۔ پھر میں نے دوبارہ سلام کیا، اللہ کے رسول نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ پھر میرے دل میں پہلی دفعہ سے بھی زیادہ ہی دکھ ہوا، میں نے سوچا اللہ کے رسول میں سے زیادہ ہی ناراض ہے، میں بار بار سلام کرتا ہوں، اللہ کے رسول جواب ہی نہیں دیتے۔ پھر میں نے تیسری دفعہ سلام کیا، اب اللہ کے رسول نے مجھے جواب دے دیا اور کہا کہ مجھے تمہارے اسلام کا جواب دینے سے اس بات نے روکا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی اب تیسری دفعہ جب سلام کیا ہے تو آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، اور آپ نے قبلے کے علاوہ دوسری طرف رخ کیا ہوا تھا، تو لہذا کیا پتا چلا کہ اب نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سواری پر اگر انسان بیٹھا ہو، اپنی سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور نفل نماز جو ہے اس میں اگر آپ کی سواری قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو تب بھی جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو اپنی سواری کو قبلہ رخ پر لیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آج صبح سواری میں تھی، میں نماز پڑھ کے آئی ہوں راستے میں نے جب نماز کا آغاز کرنا تھا اللہ اکبر کہا، اس وقت قبلہ رخ،
ٹھیک ہے، قبلہ رخ تھی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے گاڑی کبھی ادھر مڑتی ہے کبھی ادھر مڑتی، تو اس کی اجازت. سلام جب آپ سواری اپنی نماز کا آغاز کرے اس وقت سواری قبلہ رخ ہونی چاہیے. یا آپ یوں کر لیجئے، جس وقت آپ کی گاڑی کا رخ قبلہ رخ ہو اس وقت سلام اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور بعد میں پھر جدھر بھی آپ کی سواری جاتی رہے آپ کی نماز ہوتی رہے گی. لیکن میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں، یہ نفل نماز میں ہوگا، فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی. فرض نماز جو ہے وہ انسان بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. ہاں اگر اسے عذر ہو، بیمار ہے پھر پڑھ سکتا ہے، ورنہ عذر کے بغیر فرض نماز جو ہے اس کے لیے آپ اپنی سواری روکیں، کھڑے ہو کر نماز، وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا منع ہے. نفل یا سنت یا وتر یہ آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 314 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑے دیو نے مجھ پر کل نماز میں حملہ کر دیا تاکہ میری نماز کاٹ دے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں. کس کو؟ شیطان. یہاں تک کہ صبح کے وقت تم اس کو سارے دیکھو تو مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. تو آپ نے اسے ذلیل اور ناکام واپس جانے کی اجازت دے دی. ورنہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا میں اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں شیطان کو، اور تم اس کو سارے اپنی آنکھوں سے دیکھو. لیکن حضرت سلیمان کی جو دعا مجھے یاد آ گئی تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا. مسلم میں ایک حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز میں 3 دفعہ شیطان پہ لعنت ڈالی. تو صحابہ نے پھر آپ سے پوچھا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت پڑھا، اللہ سے پناہ مانگی اور اپنا ہاتھ کچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھایا، یوں کریں آگے ہوئے پیچھے ہوئے. صحابہ نے پھر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لوگوں کو بتایا کہ ایسے کر کے شیطان نے مجھ پر کل رات حملہ کر دیا تھا تاکہ میری توجہ نماز سے ہٹا دے. تو لہذا نماز ادا کرنے کے دوران آپ شیطان پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر شیطان آپ کو نماز میں تنگ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بار بار تنگ کرے لا حول ولا قوت 3 دفعہ پڑھ کے تھوک بھی دے اس پر بائیں طرف. حدیث نمبر 315 ابو قتادہ انصاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے امامہ بنت زینب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی بیٹی ہیں اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا اپنی نوازی کو. تو جب آپ سجدہ کرتے اسے زمین پہ بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہو جاتے تو اسے اٹھا لیتے. آپ نماز با جماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ نے اپنی نواسی کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے. سوچئے آپ امام تھے، نانا تھے، تو جب نانا کو اجازت ہے اور باجماعت نماز میں اجازت ہے تو ماں کو تو پھر بالکل بھی اجازت ہے. بچہ رو رہا ہے اس کو گود میں اٹھا لے، نہیں بھی رو سے ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو رونے لگ جائے گا تب بھی اٹھا لے. اللہ کے رسول نانا ہو کر اٹھا سکتے تھے تو ماں کو تو بطریق اولا اجازت ہے. حدیث نمبر 316 ابو حازم بن دینار کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ ممبر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. کون سے ممبر کے بارے میں؟ مسجد نبوی کے ممبر کے بارے میں کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو ابو حازم بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور میں نے اس کو پہلے دن دیکھا تھا جس دن وہ مسجد نبوی میں رکھا گیا تھا اور مجھے اس پہلے دن کا بھی پتا ہے جس دن اللہ کے رسول اس پر تشریف فرما ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو پیغام بھیجا، اس کا نام سہل نے لیا تھا لیکن راوی بھول گئے ہیں.
अल्लाह के रसूल ने एक औरत को पैगाम भेजा, अपने बड़ई गुलाम को हुक्म दो कि वो मेरे लिए कुछ लकड़ियां जो हैं उनको जोड़कर मिंबर बना दे, मैं उन पर बैठूं जब मैं लोगों से बात करूं। और इसकी वजह ये थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देना होता था, खुतबा देने के लिए थोड़ा सा इंसान ऊंचा बैठा हो तो सारे लोगों को नजर आता है और फायदा होता है। अल्लाह के रसूल इस मिंबर के बनने से पहले मस्जिद नबी में एक तना था दरख्त का, उसके साथ टेक लगाकर खड़े होकर खुतबा देते थे ताकि लोगों को बात ज्यादा अच्छी समझा सके। बाद में आपने इस औरत को कहा कि अपने बड़ई गुलाम को कहो कि मुझे एक लकड़ियों का मिंबर तैयार कर दे, ताकि मैंने जब लोगों से बात करनी हो तो मैं उस पर बैठ सकूं। तो उसने अपने गुलाम से कहा, तो उसने जौ की लकड़ी से वो मिंबर तैयार कर दिया। फिर वो उसको उस औरत के पास लेकर आया तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवा दिया। आपने हुक्म दिया, उसे इस जगह रखा गया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप उस पर चढ़े, आपने अल्लाह अकबर कही और आप मिंबर के ऊपर ही थे। फिर आपने रुकू किया और आप रुकू मिंबर पर ही कर रहे थे। फिर आप पिछले पांव उतरे और आपने मिंबर की जड़ में सजदा किया। अब जब मिंबर बन गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और मिंबर पर चढ़कर आपने रुकू किया, रुकू भी किया, अल्लाह अकबर कहा, रुकू किया। लेकिन जब सजदा करने की बारी आई तो सजदा करने के लिए आप उतर गए और सजदा मिंबर की जड़ में किया, नीचे जमीन पर। अब रुकू तो इंसान खड़ा होके करता है, तो वो आपने इसलिए मिंबर के ऊपर किया था ताकि सारे लोग आपको देख लें नमाज कैसे पढ़नी है। लेकिन सजदा जो है अगर आप मिंबर पर करते तो मिंबर की आपको पता सीढ़ियां होती हैं, तो सजदा फिर ऊंची जगह पर होता था। हालांकि सजदा इंसान को उस जगह पर करना चाहिए जिस जगह पे वो खड़ा है, जिस जमीन पर खड़ा है उसी जमीन पर उसको सजदा करना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और नीचे उतर के आपने नीचे जमीन पर सजदा किया और उसके बाद आपने दोबारा मिंबर पर चढ़ गए और दूसरी रकत भी लोगों को पढ़कर दिखाई। और इसी तरह आपने क्या किया कि अब भी सजदे की दफा आप जमीन पर आ गए और जमीन के ऊपर सजदा किया और फिर आप लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और आपने फरमाया है, लोगों मैंने ये इसलिए किया है ताकि तुम मेरी पैरवी करो और ताकि तुम मेरी नमाज सीख जाओ। तो आपने अपनी नमाज सिखाने के लिए ऐसे किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार चढ़े, कई बार उतरे, नमाज खराब नहीं हुई। फिर वही बात, नमाजी की मकसद से आप चढ़े थे और उतरे थे, नमाज खराब नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि सजदा ऊंची जगह पे नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मेरे बैठने की जगह है ये वाली, ठीक है, तो मैं सजदा उस मेज पर करूँ जो कि मेरे बैठने की जगह से ऊंची है, ये मना है। या मैं यहाँ खड़ी हूँ नीचे इस पर तख्त पर, तो मुझे सजदा भी इसी तख्त पर ही करना है। तो सजदा जो है उस जगह पे करना है जहाँ पे आप खड़े हैं, या अगर आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी बैठने की जगह के वो बराबर है। हदीस नंबर 317 अबू हुरैरा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि एक आदमी अपने नमाज में अपने कूलों पर हाथ रखे। कूलों पर हाथ रखना कैसा है? ऐसे। ये क्यों मना किया है? ये तकब्बुर की इलामत है और नमाज में आजिज़ी होनी चाहिए, ये नमाज में ऐसा करना मना है। हदीस नंबर 318 मुअक्कीद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी के बारे में जो कि मिट्टी को बराबर कर रहा था, जब वो सजदा करने लगा आपने फरमाया अगर तुमने ऐसा करना है तो एक ही दफा करो। अब बात लोग नमाज में अपने कपड़ा सीधा कर रहे होते हैं, जहाँ नमाज सीधा कर रहे होते हैं, ऐसा करने की इजाजत नहीं है। एक शख्स जो था, मैंने आपको बताया कि मस्जिद नबवी में मिट्टी होती थी, घरों में भी मिट्टी पर नमाज पढ़ते थे, तब इतने कपड़े नहीं होते थे। ये आज अल्लाह ने हमें इतनी फराकी दी है कि हम फर्श होता है, फर्श के ऊपर कारपेट होता है, कारपेट के ऊपर चादर होती है, उसके ऊपर जाए मार बिछाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। अरब लोग जो थे जमीन पर सजदा करते थे। तो एक शख्स जो था जमीन को बराबर कर रहा था, जमीन पर कंकरियां थी
اور آپ کو پتا وہ کنکریاں ماتھے میں چبھ بھی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر تم نے ان کو ٹھیک کرنا تو بس ایک دفعہ کر لو, اس سے زیادہ دفعہ نہیں, یا پھر ایسا کرو نماز سے پہلے انہیں برابر کر لو. اب کیوں منع کیا؟ یہ خشوع اور خضوع کے خلاف. بعض لوگ نماز میں یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں, خارج کر رہے ہیں, یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں. یہ سب نماز کے خشوع کے خلاف ہے. نماز میں اللہ کے حضور بڑے مؤدب ہو کے کھڑے. حدیث نمبر 319 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار میں ایک بلغم لکھی, آپ نے اسے کھرچ دیا. پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا جب تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنا تھکے, کیونکہ اللہ تعالی نمازی کے چہرے کی جانب ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اللہ اپنے چہرے کے ساتھ نمازی کی جانب متوجہ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے اللہ تو آپ کے سامنے متوجہ ہے اور آپ اس جگہ پہ تھوک رہے ہیں. کتنی بڑی بد تہذیبی ہے, کتنی بڑی بے ادبی ہے. تو مسجد میں بالکل تھوکنا نہیں چاہیے. اگر کسی نے تھوکا ہے صاف کر دیں, کہیں پہ بلغم لگی ہے کھرچ دیں. اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا ہے. اور ایسا کرنے والے اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو اسے صاف کرتے ہیں. مسجد کی جو صفائی ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا اور حضرت اسماعیل کو. جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا تو آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین, کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ حکم کس کو دیا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور حضرت اسماعیل کو. تو مسجدوں کی صفائی, مسجدوں کی پاکیزگی, مسجدوں کی ستھرائی یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اس بات سے حدیث نمبر 323 انس بن مالک کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب انسان نماز میں ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے حامدنی عبدی, میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے. اسنا علی عبدی, میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے. میرا بندہ میری عزت کر رہا ہے. میرا بندہ میرے سے دعا مانگ رہا ہے. تو نماز میں انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ اس کی باتوں کا بندہ فرش پہ باتیں کر رہا ہے, اللہ عرش پہ جواب دے رہا ہے. تو جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کو یہ سارا کچھ اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھیں. اپنا دل پورا اللہ کی طرف لگائے. آپ کا دماغ اور دل سب اللہ کی طرف لگا ہونا چاہیے. تو وہ ہرگز نہ تھوکے اپنے سامنے, نہ ہی دائیں طرف, ہاں بائیں طرف تھوک سکتا ہے یا پھر اپنے قدموں کے نیچے تھوکے. اور جب قدموں کے نیچے تھوکے یا بائیں طرف تھوکے تو پھر مٹی کو اس کے اوپر ڈال دے. اب آج کل تو ہمارے یہاں مٹی بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دفن کر دیں. ایسا آج کل اگر آپ کو تھوکنا ہو اپنے دوپٹے میں تھوک لیں, یا پھر کوئی ٹیشو پیپر آپ کے ہاتھ میں اگر ہے اس کے اندر تھوک لیں, ورنہ دوپٹے میں تھوک لیں اور بعد میں اس دوپٹے کو دھو لیجیے. حدیث نمبر 325 انس بن مالک کی حدیث ہے. سعید بن یزید ازدی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جوتیوں میں نماز پڑھ لیتے تھے. اصل بات ہے یہودیوں میں نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ سے کہا تھا اخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, تو اپنے جوتیاں اتار لے, تو وادی مقدس طویٰ میں ہے. تو اس لیے یہودی نہیں پڑھتے تھے تو مسلمانوں نے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ جوتی میں نماز پڑھ لیتے تھے. حدیث نمبر 326 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں لائنیں پڑی ہوئی تھیں.
جس میں پھول بوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا اس چادر نے مجھے مشغول کر دیا، اس کو ابو جہم کی طرف لے جاؤ اور مجھے سادی چادر لا دو۔ اصل بات ہے یہ چادر ایک ابو جہم ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھی، پھولدار تھی۔ ہوا کیا کہ نماز میں پھولوں کی طرف آپ کی توجہ چلی گئی، آپ نے نماز پڑھتے ہی اسے اتارا اور اسے کہا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے سادی چادر لا دو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری تو جائے نمازیں ہی اتنی پھولدار ہوتی ہیں۔ اصل بات کیا ہے، آپ کی نماز میں توجہ نہیں ادھر ادھر ہونی چاہیے، جو چیز بھی آپ کی توجہ ہٹاتی ہے اس کو دور کر دیں۔ کوشش کریں نماز ایک کونے میں پڑھیں جہاں پہ خاموشی ہو، لوگوں کی باتیں آپ کی توجہ نہ ہٹائیں۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کیا خیال ہے؟ اور وہ ٹی وی کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اپنی توجہ پوری کی پوری جو ہے کوشش کریں نماز میں رکھیں۔ حدیث نمبر 328 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا رکھا جائے تو اس کے ساتھ ابتدا کرو اس سے قبل کہ تم مغرب کی نماز پڑھو، اور اپنے کھانے سے کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جانے میں جلدی نہ کرو۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کھانا سامنے لگا ہوا، ادھر سے نماز کی اقامت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کھانا پہلے کھاؤ، نماز نہ پہلے پڑھو۔ کیوں؟ نماز کھانے کے وقت آپ کو نماز اگر پہلے پڑھیں گی تو نماز میں بھی دھیان رہے گا، بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو اور کھانا۔ نماز سکون سے پڑھو، نماز سکون کے ساتھ پڑھے، تو لہذا کھانا پہلے کھائیں، نماز بعد میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کام ہو اپنے کام پہلے ختم کریں پھر نماز پڑھیں، ورنہ نماز میں آپ پریشان رہیں گے، سکون نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کو پیشاب اور پخانہ آیا ہوا ہے، اس سے بھی پہلے فارغ ہو جائے، ورنہ آپ کو یہی فکر ہوگا اچھا ابھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں یکسوئی ضروری ہے، دماغ اللہ کی طرف لگاؤ، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو اللہ سے آپ کی توجہ کو پھیر دے۔ حدیث نمبر 333 جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا تو وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، کیونکہ کچا لہسن اور پیاز کھائیں تو اس سے بو آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نماز میں دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہے اور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے اتنا سختی سے روکا کہ آپ نے فرمایا ایسا شخص ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کیا خیال ہے، نماز باجماعت کی چھٹی ہو گئی؟ نہ، چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب بالکل وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسکول آنا ہے یونیفارم کے بغیر نہیں آنا۔ کیا خیال ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، مطلب ہوتا ہے یونیفارم پہن کر رہو۔ تو اسی طرح اگر کسی نے کچا لہسن اور پیاز کھایا ہے تو وہ منہ صاف کر کے آئے۔ تو یا آپ نے فرمایا تھا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، تو لہذا ان آداب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہاں، لہسن اور پیاز جب پک جاتا ہے جیسے ہم اپنی ہانڈیاں لیتے ہیں تو پھر اس کی بو نہیں رہتی، وہ آپ کھا کے آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب سلاد میں ہم کچا لہسن کچا پیاز جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اس کے اندر بو ہوتی ہے، نماز پڑھنے اگر آپ نے فوراً نماز پڑھنی ہے تو اس بات کا اہتمام کیجیے۔ حدیث نمبر 334 سجدہ سہو کا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کے لیے آواز بھی ہوتی ہے، جو اللہ اکبر کی آواز ہے وہ اسے گولی کی طرح لگتی ہے، بھاگ جاتا ہے اور اس کی آواز بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہاں تک کہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ وہ اذان کو نہیں سنتا، تو جب اذان ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے، اور جب پھر اقامت کہی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اقامت میں بھی وہی الفاظ ہوتے جو اذان میں ہوتے، تو اس وقت بھی پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ انسان کے درمیان اور اس کے نفس کے درمیان وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ بات یاد کرو، یہ بات یاد کرو، جو اس کو یاد نہیں تھی۔ تو اللہ اکبر کے الفاظ شیطان کو گولی کی طرح لگتے ہیں۔ جب یہ الفاظ وہ سنتا ہے تو مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ روحا کا مقام جو تھا مدینہ سے 360 میل دور تھا۔ اس کے بعد پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کی آواز سے بھی اسی طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر واپس بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تکبیر ختم ہونے کے بعد واپس آتا ہے اور نماز میں نمازی کے دل میں وسوسہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ بات یاد کرو، یہ بات یاد کرو، جو اس کو پہلے یاد نہ تھی۔ یہ شیطان کی کوششیں ہوتی ہیں تاکہ اسے اس کی نماز سے غافل کر سکے، یہاں تک کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی۔ تو جب تم میں سے کوئی نہ جانے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کو 2 سجدے کر لینے چاہیے اور وہ بیٹھا ہوا ہو۔ اب دیکھیے جی آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آخری تشہد میں بیٹھ گئے ہیں اور آخری تشہد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں، میں تیسری رکعت کے بعد میں تشہد میں بیٹھا، اسی وقت فیصلہ کریں، اسی وقت فیصلہ کریں کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4، کم نہیں، زیادہ ہو جائیں کم نہیں ہونی چاہیے، تو لہذا پکا فیصلہ کرنے کا تو 4 پڑھی ہیں، آپ کو یقین ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں تو پھر ایسا کریں، تشہد چھوڑ دیں، کھڑی ہو کے 1 رکعت اور پڑھیں اور پھر 1 پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے کر لیں، 2 سجدے کر لیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو کوئی غلطی ہو گئی نماز میں تو آپ نے سجدہ کر کے اس کی تلافی کر لی۔ اب ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر رکعت کم ہوگی تو رکعت کے کم ہونے کو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، آپ کو رکعت پڑھنی ہے اور رکعت پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، رکعت پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں سلام پھیرنے سے قبل۔ بالکل جس وقت آپ سلام پھیر رہے ہیں 2 سجدے کر لیجیے اور ان 2 سجدوں کے بعد التشہد نہیں بیٹھنا، اتحیات نہیں پڑھنا، بس آپ نے 2 سجدے کیے اور السلام علیکم ورحمت، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اس صورت میں دو طرح ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں ہی پڑھی ہوں اور یہ جو آپ کو غلطی لگی ہے آپ کی 5 رکعتیں ہو گئی، ممکن ہے 5 رکعتیں ہو گئی۔ اگر تو 5 رکعتیں ہو گئی تو آپ نے جو 1 رکعت زائد پڑھی وہ اور ساتھ 2 سجدے صاحب کے مل کے 2 نفل کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ کی نماز واقعی کم تھی تو پھر آپ کی نماز پوری ہو گئی اور 2 سجدوں کے ساتھ وہ جو آپ کو غلطی لگی تھی وہ اس کی تلافی ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سجدہ صاحب ہے یہ رکعتوں کی کمی کو پورا نہیں کرے گا، وہ تو آپ کو رکعت پڑھنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ صاحب جو ہے اگر رکوع آپ کا رہ گیا، آپ کا سجدہ رہ گیا تو یہ اس کمی کو بھی پورا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی 4 رکعتوں والی، آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے بچے نے آپ کو بتایا کہ امی آپ تو دوسری رکعت میں آپ نے 1 سجدہ کیا تھا، 2 سجدے نہیں کیے تھے، صحیح، یا آپ نے دوسری رکعت میں رکوع نہیں کیا، آپ رکوع کے بغیر ہی سیدھا سجدے میں چلی گئی، بھول گئی تھی آپ، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آپ کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی جہاں سے آپ نے غلطی کی تھی۔ مثال کے طور پہ دوسری رکعت میں آپ نے رکوع نہیں کیا، ایسا کریں فوراً کھڑی ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، نماز کی نیت کریں، نیت کر کے رکوع سے شروع کر دیں جہاں سے آپ کا چھٹ گیا تھا رکوع سے، اور اس کے بعد اگلی نماز پوری کریں، کیونکہ رکوع اور سجدے یہ نماز کے ایسے حصے ہیں جن کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ان سے پہلے کی نماز باقی رہ گئی
اور جب آپ کا رکوع نہ رہا بعد والی نماز ختم ہو گئی. اب آپ کو پوری نماز دوسری رکعت میں رکوع کریں، پھر سجدے کریں، سجدہ کر کے تشہد بیٹھیں اور اگلی 2 رکعتیں پوری پڑھیں. اسی طرح آپ کا سجدہ جو تھا وہ رہ گیا، دوسری رکعت میں رہ گیا، یا چلے مثال کے طور پہ تیسری رکعت میں آپ کا ایک سجدہ آپ نے کیا، آپ کے کسی بچے نے آپ کو بتایا یا آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو ایک ہی کیا تھا، پکی بات ہے میں نے ایک ہی کیا تھا. اب تیسری رکعت تک اب پہلی 2 رکعتیں آپ کی ٹھیک ہیں، تیسری رکعت کے سجدے سے شروع کریں اور سجدے سے شروع کر کے چوتھی رکعت پڑھیں اور ہی رکعت پڑھنے کے بعد پھر سلام. بات سمجھ آئی ہے؟ جو ہے رکوع اور سجدے کی کمی کو سجدہ صاحب جو ہے تلافی نہیں کر سکے گا. ہاں رکعت میں کمی ہے اس کو بھی تلافی نہیں کرے گا، آپ کو رکعت پڑھ کے 2 سجدے کرنے ہوں گے. اسی طرح یہ جو رکوع اور سجدے کی کمی کو بھی سجدہ صاحب پورا نہیں کرے گا. تو یہ ہے سجدہ صاحب کا طریقہ. بعض اوقات نماز میں زیادتی ہو جاتی ہے، بعض اوقات نماز میں کمی ہو جاتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو تشہد میں یاد آئے کہ میں نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں، اب میں تشہد بیٹھ گئی ہوں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی تو پھر تشہد پہ بیٹھے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر نماز میں زیادتی ہو تو سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد کریں. نماز میں زیادتی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کریں. اور اگر کمی تھی، جیسے میں نے آپ کو ابھی دوبارہ سمجھا دیتی ہوں، آپ نے 3 رکعتیں پڑھی تھی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا، آپ کھڑی ہو گئیں، آپ نے چوتھی رکعت پوری کی. اب آپ کیا کریں گی؟ نماز سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گی. لیکن اگر آپ نے 5 رکعتیں پڑھنی تھی اور 5 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد میں آپ کو یاد آیا تھا تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو اور رکعت نہیں پڑھنی. پھر آپ کیا کریں گی؟ 2 سجدے ہی کریں گی. اور یہ 2 سجدے اور ایک مزید رکعت مل کے 2 رکعتوں کا ثواب، 2 رکعت نفل کا آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر زیادتی ہو تو امام مالک کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں. یعنی سلام پھیر لیا اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کر لیں، اور ان 2 سجدوں میں کے بعد تشہد نہیں پڑھنا، صرف سلام پھیرنا ہے. لیکن اگر نماز میں کمی تھی اور آپ نے اس پر سجدہ صاحب کیا تو اسلام سے پہلے 2 سجدے کریں. حدیث نمبر 335 عبداللہ بن بحینا کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور نہ بیٹھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جب آپ نے اپنی نماز ختم کر لی اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے، آپ نے اللہ اکبر کہا. سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے کیے جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے سلام پھیرا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھنا تھا بھول گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تیسری رکعت میں تشہد بیٹھے بغیر. چوتھی جب رکعت ہوئی اور چوتھی رکعت میں تشہد بیٹھے تو صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے. تو اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے. یہ سجدہ صاحب تھے. تو کیا سمجھ آئی کہ سجدہ صاحب جو ہوتا ہے اگر تشہد جو ہے وہ بھول جائیں تو درمیان والا، تو سجدہ صاحب اس کی تلافی کر دیتا ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا. پھر آپ ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہو گئے جو کہ مسجد کے اگلے حصے میں تھی، اور آپ نے اپنا ہاتھ اس لکڑی کے اوپر رکھ دیا. اور لوگوں میں اس دن حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. تو وہ دونوں ڈرے کہ آپ سے بات کریں. کیا مسئلہ ہوا؟ جو تھی ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی. ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. آپ نے کتنی پڑھائی؟ 2 رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیر دی، اور آپ مسجد کے اگلے حصے میں ایک لکڑی تھی اس کے پاس جا کے کھڑے ہو. لوگوں میں اس وقت اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے.
تو وہ ڈرتے تھے کہ آپ سے بات کریں، آپ کا اتنا روب ہوتا تھا کہ انہیں بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ آپ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھی جبکہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی۔ اور جلد باز لوگ جو تھے وہ مسجد سے نکل کے گھر کو چلے گئے، انہوں نے سمجھا نماز ہو گئی، اللہ کے رسول نے پڑھا دی۔ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا نماز کم کر دی گئی ہے، اور لوگوں میں ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہتے تھے، اس شخص کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بے تکلفی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس کا نام رکھا ہوا تھا 2 ہاتھوں والا، سب کے 2 ہاتھ ہوتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا بے تکلفی کے ساتھ 2 ہاتھوں والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی صحابی کا نام رکھا ہوا تھا آپ نے 2 کانوں والا، حالانکہ سب کے 2 کان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی بے تکلفی تھی، تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی، یا تو آپ کو 2 رکعتیں بھول گئی ہیں یا پھر اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ آئندہ سے ظہر کی 2 ہی رکعتیں ہوا کریں گی، کیونکہ ان دنوں میں وحی بھی آتی رہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذوالجدین سچ کہتا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی وہ ذوالجدین نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا میں نہ تو بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ آپ نے اپنے خیال میں پوری نماز پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے، تو پھر آپ نے کہا ہاں ذوالجدین سچ کہتا ہے، واقعی میں بھول گیا ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، تو جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 رکعتیں پہلے پڑھ کے سلام پھیر چکے تھے، اب اتنی باتیں بھی بیچ میں کر لی ہیں، تب بھی پہلے 2 رکعتیں باقی ہیں، کیونکہ باتیں کون سی ہوئی ہیں، نماز کی باتیں ہوئی ہیں نا، تو 2 رکعتیں باقی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں آپ نے مزید پڑھی، 4 رکعتیں نہیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور بس سجدہ کیا جیسے کہ آپ نے پہلے سجدے کیے تھے یا اس سے لمبا کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اسے سجدے میں رکھ دیا جیسا کہ پہلا سجدہ تھا یا کہ اس سے بھی لمبا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو کیا کریں، 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں اور پڑھنے کے بعد پھر 2 سجدے۔ اب یہ 2 سجدے کس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیچ میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ جو میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا۔ باقی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ تو سجدہ صاحب کے بارے میں اب آپ کو پتہ چل گیا، سجدہ صاحب رکعت کو کور نہیں کرے گا، رکعت آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح سجدہ صاحب جو ہے تشہد اگر بھول جائیں تو اس کے لیے سجدہ صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ نماز میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، لیکن اگر وہ کمی اور زیادتی رکوع یا سجدے کی ہو تو اس کے ساتھ آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ نماز کے ارکان ہیں۔ جہاں پہ رکوع نہیں کیا اس سے پہلے والی نماز درست ہے، اس کے بعد والی نماز ہوئی ہی نہیں، وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور وہیں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے آپ نے رکوع نہیں کیا تھا۔ رکوع کریں اور اس کے بعد اگلی ساری نماز پڑھیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 338 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ایک سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا، آپ بھی سجدتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک اپنی پیشانی رکھنے کے لیے مسجد میں جگہ نہ پاتا، یعنی سارے کے سارے لوگ سجدہ کرتے۔ اب قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں جن کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور وہاں پہ یا تو سجدے کا ذکر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 14 سجدے جو ہیں، یہ جب بھی سجدے والی آیت آئے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔
اب یہ ہے کہ یہ سجدے جو ہیں یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ سجدہ جو ہے آپ وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے قبلہ رخ ہو جائے. وضو کے بغیر بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. قبلہ رخ ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں نہیں. ایک سجدہ اور بس، 2 سجدے میں نہیں. ٹھیک ہے، ایک سجدہ کرنا ہے اور 2 سجدے بھی نہیں ہیں اور اتنا ہی کافی ہے. تو یہ آپ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جس وقت سجدہ تلاوت کی آیت پڑھیں اسی وقت سجدہ کریں. نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی ہے تو آپ کھڑی ہو کے قرآن پڑھ رہی ہیں، قرات کر رہی ہیں، فوراً سجدے میں چلیں. ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت کی آیت اگر کوئی سنے بھی تو اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سجدہ نہیں بھی کیا. مثال کے طور پہ یہ حدیث نمبر 340 ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ انہوں نے زید بن ثابت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی. سورہ نجم میں سجدہ ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ نہیں کیا. لہذا اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر سجدہ کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کریں تو اللہ کے رسول نے یہ دیکھیں سجدہ نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس وقت آپ نے نہیں کیا، بعد میں کریں. مثال کے طور پہ آپ بیٹھی پڑھ رہی ہیں، قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، سجدے کی آیت آ گئی ہے، آپ نے اس وقت نہیں کیا لیکن وہاں سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے اس وقت سجدہ کر لیا. تو چاہیں بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کیا جائے جس وقت سجدے کی آیت آئے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اگر آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو بھول بھی گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سامنے حدیث نمبر 340 ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے کی آیت پڑھی گئی اور آپ نے نہیں کی. آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر رہ بھی جائے تو تب بھی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب